وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جس دور پہ نازا کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازا کی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے. زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دے دے. پاؤں بخشے ہیں تو توفیق کے سفر بھی دے دے. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا. گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا. اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دے دے. حضرات علماء کرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین کی نسبت پر یہاں تھوڑی دیر جڑ کر مل کر بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے. ان حضرات کا ہم دنیا میں احسان مانے نہ مانے، لیکن کل قیامت کے دن یہ ہمیں حقیقی محسن نظر آئیں گے جنہوں نے اس بزم کو سجانے میں اہم رول ادا کیا ہے. اس میں پیش ہے ہمارے حضرت مولانا خالد ندوی صاحب، عائشہ للبنات کے محتمم میں اعلیٰ. اسی طریقے سے مولانا تفضیل صاحب ندوی، حضرت امام صاحب اور بہت سارے ہماری اس مسجد کے جو تبلیغی احباب ہیں ذمہ دار، انہوں نے اس بزم کو سجانے میں محنتیں کی ہیں، کوششیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں. ان کی محنتیں اور کوششیں صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے. خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا، اس تعلق میں کہیں نہ کہیں کمی واقع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ حالات ہمیں روز دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس لیے اصلاح معاشرہ کے پروگرام جگہ جگہ رکھوائے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اصلاح معاشرہ کا جو عنوان اس پروگرام کو دیا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصلاح معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کو آپ ہندی الفاظ میں اگر سمجھیں گے تو سماج سدھار. سماج کے اندر، معاشرے کے اندر جو برائیاں پھیل گئی ہیں ان کو کیسے روکا جائے، ان کا سدباب کیسے کیا جائے. اب یہ ایسا بڑا عنوان ہے. آج معاشرے کے اندر کون سی ایسی برائی ہے کہ جو معاشرے کے اندر رواج نہیں اس برائی نے پایا ہے؟ ہر ایک برائی معاشرے کے اندر رواج پا چکی ہے. کس برائی کو بیان کیا جائے؟ جگہ جگہ زخم ہے، مرہم کہاں کہاں رکھا جائے. حضرت مولانا خالد ندوی صاحب کی طرف سے 3-4 موضوع منتخب کر کے دیے گئے ہیں. اس میں ایک نشے کا موضوع ہے، اس میں ایک ارتداد کا موضوع ہے، اس میں سود اور بیعت جو ہمارے نوجوان، ہماری یہاں تک کہ مسلم بہنیں بھی لگی ہوئی ہیں، یہ موضوع دیے گئے ہیں. اب ایک ہی موضوع پر اگر گفتگو کی جائے تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا. مجھ سے بہتر ابھی گفتگو کر کے گئے ہیں مولانا راغب صاحب، اسی طریقے سے مولانا آصف صاحب قاسمی. بہت اچھے انداز میں حضرات گفتگو کر رہے تھے. گھنٹوں یہ تقریر کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے وقت کو مختصر کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دیا. بہرحال
اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہم لوگ یہاں دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ مجھے صحیح اور سچی بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مذہب اسلام کے مت والوں، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج ہم کن حالات سے دوچار ہیں۔ دوسری قومیں ہم پر سوار ہیں، جانیں ہماری محفوظ نہیں، مال ہمارا محفوظ نہیں، عزت و آبرو ہماری محفوظ نہیں۔ اس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو جدھر سے چاہتا ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ہماری بچیوں کی عزت سے کھیلا جا رہا ہے، ہر طریقے سے، ہر ممکن طریقے سے ہمیں جو ہے نقصان پہنچانے کی کوششیں اور کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ ہماری تعلیم پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مدرسوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، مسجدوں کو مسمار کرنے کی گھناؤنی سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور ان حالات میں، ان سنگین حالات میں ہم بے خبر ہو کر کے سو رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو نمازی ہیں، ہم تو مسجد میں جا کر نماز ادا کر رہے ہیں، بس ہمارا کام اتنا ہے، 5 وقت نماز ادا کر لی، بس کام چل جائے گا۔ کیا اتنا کام کرنے سے کام چل جائے گا کہ اپنی ذمہ داری لے لی اور بس؟ محلے والوں کی ذمہ داری کو کہاں، بستی والوں کی ذمہ داری کو کہاں، شہر اور قصبے والے کی ذمہ داری کو کہاں؟ آج مسلمان ایسا بے حس ہو گیا ہے کہ اپنی بچوں کی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار نہیں۔ گھر سے ایک نمازی نکلتا ہے، مسجد تک آتا ہے، نماز پڑھ کے تشریف لے جاتا ہے۔ مولانا آصف صاحب نے بھی بتایا کہ کبھی اس کو یہ نوبت نہ آئی کہ اپنی سوئی ہوئی بیوی کو جگا دے، اپنے بچے کو نماز کے لیے کہہ دے، اپنی بچی کو نماز کے لیے کہہ دے، نہیں، اور وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے۔ مولانا رابط صاحب نے ایک حدیث پڑھی، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے۔ اتنا کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ کے دربار میں کھڑا ہونے کے بعد حاجی یوں کہتے میں حج کر کے آیا ہوں، یوں کہتے نمازی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں، روزے دار یوں کہتے میں روزہ رکھ کے آیا ہوں۔ اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ جب ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کے سامنے کیا جائے گا، وہ اولاد جس کو دنیا کے اندر ہم آنکھوں کی ٹھنڈک سمجھتے رہے، وہ ہمارا گریبان پکڑ کے خدا کے دربار میں گھسیٹے گی۔ میرے باپ نے مجھے انجینئر بنایا ہے، ڈاکٹر بنایا ہے، پائلٹ بنایا ہے، لیکن میرے باپ نے مجھے دیندار نہیں بنایا ہے۔ اگر نماز میں نے نہیں پڑھی ہے، جہاں میرا قصور ہے، میرے باپ کا بھی قصور ہے۔ بیٹی اسی طریقے سے ماں کا گریبان چاک کرے گی۔ ماں نے اس کو کپڑا دھلنا سکھایا، ماں نے اس کو پریس کرنا سکھایا، ماں نے اس کو گھر کا ہلکے سے ہلکا کام سکھایا، سلائی اس کو سکھایا، برتن دھلنا اس کو سکھایا، جھاڑو پوچھا لگانا اس کو سکھایا۔ آج کی ماں نے اگر نہیں سکھایا تو اپنی بچی کو دین نہیں سکھایا، نماز نہیں سکھائی، نبی کا اخلاق نہیں سکھایا، نبی کا کردار نہیں سکھایا، کیا اللہ کے یہاں کچھ نہیں ہوگی؟ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، پوچھا جائے گا خدا کے دربار میں، گھسیٹا جائے گا اللہ کے دربار میں۔ ایسے جان چھوڑنے والی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں کچھ ڈر ہوا کرتا تھا کہ بھئی ایک گھر میں اگر بے نمازی ہے تو 40 گھروں تک اس کی نحوست پہنچے گی، ارے فلاں محلے کے اندر تو ایک آدمی شراب پیتا ہے، اس کی نحوست پہنچے گی، فلاں گھر میں تو زانی عورت ہے، اس کی نحوست پہنچے گی۔ لیکن آج خوف خدا ہی ختم ہو چکا ہے۔ ارے محلے میں بے نمازی کی بات چھوڑیے، گھر گھر میں بے نمازی ہے۔ ماتم ہونا چاہیے اس بات پر، رونا چاہیے خدا کے دربار میں، اور پھر ہم نوحہ کر رہے ہیں، ہم شکوے شکایت خدا کے دربار میں کر رہے ہیں۔ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارے اوپر حالات ٹوٹ پڑے ہیں۔ ہاں، حکومتیں ہمیں ستا رہی ہیں، حکمراں ہمیں ستا رہی ہیں۔ حکومتوں سے گلہ کرنے والوں، حکمرانوں سے شکایت کرنے والوں، میری شکایت آپ سے ہے، میری شکایت معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے ہے۔ حکمرانوں سے بعد میں شکوہ کیجیے، حکومتوں سے بعد میں شکایت کیجیے۔ اگر شکایت کرنی چاہیے اور ہونی چاہیے تو اپنے اعمال سے شکایت ہو۔ اس طریقے سے ہم اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔
رات کو سوتے ہیں تو عشاء کی نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں، اللہ مان جائے گا۔ صبح کو اٹھتے ہیں فجر کی نماز قضا کر دیتے ہیں، اللہ مان جائے گا۔ صبح سے شام تک 1000 مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، روزی میں برکتیں آ جائیں گی۔ گھر گھر میں اور گلی گلی میں محلے محلوں میں زنا ہو رہا ہے، کیا اللہ مان جائے گا؟ ہاں یہ قرب قیامت ہے، یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ زنا عام ہوگا، بدکاری عام ہوگی، گانے بجانے کی زیادتی ہوگی، بے پردگی عام ہوگی، عیاشی عام ہوگی، فحاشی عام ہوگی، اور شراب سرعام پی جائے گی، اور لوگ گناہ کرنے کے بعد گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ سب کچھ ہو رہا ہے نا، آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ابھی مولانا خالد ندوی صاحب نے آپ کو 3-4 دن پہلی رپورٹ بتائی ہے دہرادون کی۔ ایسی ایک رپورٹ نہیں ہے، سینکڑوں رپورٹ ہے، اور خالی دہرادون کی نہیں ہے، آس پاس کے علاقوں کو آپ دیکھیے۔ علماء کا جگر چھلنی ہوا جاتا ہے جب ہمیں معلوم ہوا کہ 4-5 بچیاں ایسی ہیں کہ جو غیروں کے چنگل میں پھنس چکی ہیں، بھگوان اور ٹریپ کا شکار ہو چکی ہیں، کہ آپ کو آنا پڑے گا۔ آپ کب آئیں گے؟ یہ فون میرے پاس آیا، میں نے کہا کب آئیں گے؟ یہ جملہ چھوڑ دیجیے، کہاں آنا ہے؟ ابھی آؤں گا۔ جیسے فون آیا 10 منٹ کے اندر اندر میں ان کے پاس وہاں مولانا راغب صاحب کو لے کر اور دیگر جمیعت کے ساتھیوں کو لے کر پہنچ گیا۔ بات چیت ہوئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ ان بچیوں کو ہم نے سامنے، ایک گھر کی 3 بچی، 2 سگی بہنیں اور ایک تایا چچا کی لڑکی ان کی، ایک گھر کی 3 بچیاں، ہم نے سامنے بٹھا کر ان کو سمجھایا، دین ان کو سمجھانے کی کوشش کی، ان کے ذہن میں کچھ بات آئی۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا، عشاء کے بعد پھر بلایا گیا، پھر ہم بیٹھے، تقریباً رات کے 1-1:30 بجے تک ہم ان سے گفتگو کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے۔ ان بچیوں نے ساری کارگزاری دی، کس طریقے سے جو ہے ان کو جال میں پھنسایا جاتا ہے، کیسے کیسے بھگوان اور ریپ کا شکار بنایا جاتا ہے، اور کیسے ہماری بچیوں کے سینے سے ایمان کو چھیننے کی ناپاک سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ماں سامنے پڑی ہوئی تھی پیچھے۔ دکھ اور تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ بچی کی عمر ابھی کم ہے، وہ اگر غلطی کر رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، بات سمجھ میں آنے والی ہے، لیکن دکھ اس بات کا ہے کہ 1.5 اور 2.5 گھنٹے کی تقریر کے بعد اس کے باپ کے ماتھے پر ذرہ برابر بھی شکر نہ آیا۔ کوئی غیرت مند باپ ہوتا، کوئی عزت دار باپ ہوتا، اس کی بیٹی کو ہم اس طریقے سے اس کے سامنے سمجھا رہے ہیں، اور غیر کی چنگل میں پھنس کر اس کی ویڈیو اور فوٹو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، باپ بھی ان کو دیکھ چکا ہے، ماں بھی دیکھ چکی ہے، اور ساری بات اس کے باپ کے سامنے اس بیٹی سے کی جا رہی ہے۔ ایسا تماچا کھڑا ہو کے رسید کرتا کہ وہ گھوم جاتے اور اس کو چکر آ جاتا، لیکن باپ کو ذرہ برابر غیرت نہیں۔ اس بات کی اور زیادہ تکلیف دل کے اندر ہوئی۔ ماں پیچھے دیوار کے پیچھے کھڑی ہوئی سن رہی تھی۔ میں نے اس کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ سن لے، جتنا بچیوں کا قصور ہے اس سے زیادہ تیرا قصور ہے۔ سب سے پہلا مکتب ماں کی گود ہوتا ہے۔ اگر تو نے اپنی بچیوں کو دین سکھایا ہوتا، تو نے ان کو مذہب اسلام سمجھایا ہوتا، تو نے تاریخی واقعات ان کو بتائے ہوتے، تو آج یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ 4 سال سے وہ بچیاں ایک بھانو نام کے لڑکے کے ساتھ بھگوا لوٹرے کا شکار تھی، اور ہم نے اس کی ویڈیوز دیکھی، کپڑے اس کے آدھے اور آدھے سے بھی کم، اور کہیں جو ہے اس کے گلے میں بانھ ڈال رکھی ہے، کہیں اس کو یہاں سے پکڑ رکھا ہے، کہیں ایسے رکھا ہے۔ خدا کی قسم جب ان مسلم بچیوں کو غیروں کی چنگل میں پھنستا ہوا علماء دیکھتے ہیں، جگر پھٹتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے۔ مسلم شہزادیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کدھر جا رہی ہو؟ ہاں، جو مذہب تم نے 22 سال میں اپنے گھر میں رہتے ہوئے نہ سمجھا ہو، جس مذہب کو تم نے 22 سال کی عمر میں سینے سے نہ لگایا ہو، 2-4 سال کے اندر سناتن دھرم کی ہو کے رہ گئی۔ تم نے سناتن دھرم کو اچھا مذہب سمجھ لیا، تم نے مذہب اسلام کو ٹھوکر لگا دی۔ میں نے اس کی ماں کو مخاطب کر کے کہا، یہ بہت زیادہ دکھ، افسوس اور نقصان کی بات ہے کہ آپ کی 2 بچیاں
وہ پیروں کی چنگل میں پھنسی ہوئی ہے اور آپ کے ماتھے پر ذرہ برابر شکن نہیں ہے، اور آپ ہماری باتوں کو بھی سن رہی ہے اور ان کی باتوں کو بھی سن رہی ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ ماں، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تو عالم کے گھر میں آنے کے بعد اپنی بچی کا پردہ فاش ہوتا ہوا دیکھ رہی ہے، یا اس سے پہلے بھی تجھے اپنی بچی کے بارے میں علم تھا؟ اگر تھا تو یہاں تک نوبت کیوں آئی؟ اور اگر علم نہیں تھا تو تجھ کو ماں کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ وہ ماں کہلوانے کی حقدار نہیں ہے جس کو اپنی جوان بیٹی کے بارے میں معلوم نہیں ہے تیری بچی کدھر جا رہی ہے، اس کو ماں کہلوانے کا حق نہیں ہے۔ بچی کے ہاتھ میں بڑا موبائل کہاں سے آیا؟ نئی نئی ڈریس کہاں سے آئی؟ گھر میں نئے نئے سامان کہاں سے آئے؟ کیا ماں کا پوچھنے کا حق نہیں ہے؟ ماں کی نظر تو ایسی تیز ہونی چاہیے جیسے شکاری کی نظر شکار کی اوپر ہوتی ہے۔ آج تو گھروں میں رہتے ہوئے بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنا ہی مشکل کام ہے، اور گھروں سے باہر نکالنے کے بعد اسکول اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اور جاب پر بھیجنے کے بعد ماں باپ کیسے بے فکر ہے، یہ افسوس کی بات ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد 2 بچیاں کالج جانے والی تھی، تیسری بچی جاب کرنے والی تھی، جب ہم نے ساری بات کر لی اس کا باپ یوں کہہ رہا ہے کہ بس اس کے تو 6 مہینے رہ گئے، جو اسکول کالج جانے والی ہے یہ 6 مہینے پورے کر لے گی، اور یہ دوسرے والی بچی جاب جاتی ہے، اس کا تو اتنا قصور بھی نہیں ہے، اس کے تو فوٹو وغیرہ بھی ایسے نہیں ہے، یہ جاب پہ جاتی رہے گی۔ میں نے کتنی جاب مل رہی ہے؟ 10,000 روپے۔ میں نے کہا او بے غیرت باپ، 10,000 کے لیے اپنی بچی کی عزت کو نیلام کرنا چاہتا ہے؟ 10 کروڑ میں ٹھوکر مار دینی چاہیے۔ اس کے سینے سے ایمان نکلنے والا ہے تو 10,000 کی پرواہ کرتا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ 10,000 کے اوپر اپنی بچی کی عزت کو نیلام کر رہا ہے۔ کہاں گئی تیری غیرت؟ چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جا بچیوں کی، تو روزی اور ان سے کما کر کے روٹی کھا رہا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا بچوں سے جو کرا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 6 مہینے کے لیے بس بھیج جائے، کالج مکمل ہو جائے گا۔ 6 سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں ہے، 6 مہینے کی بات کرتا ہے۔ ابھی اتنا کام باقی رہ گیا کہ بچیاں گھر سے نکل کر مذہب اسلام کو ٹھوکر لگانے والی ہیں، بس اتنا کر کرانا چاہتا ہے تو بتا۔ میں نے ان بچوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تمہارے پاس 3 چیزیں انمول ہیں۔ سب سے پہلے تمہارے پاس تمہاری زندگی انمول ہے۔ آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، یہ واقعہ نہیں سمجھا رہا ہوں، میں واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، واقعہ کے ساتھ ساتھ آپ حالات کو پرکھیے، سمجھیے، آپ کے لیے بھی ہے۔ میں نے کہا 3 چیزیں آپ کے پاس انمول ہیں۔ کسی کیا؟ پہلی چیز آپ کے پاس آپ کی زندگی انمول ہے۔ اچھا، دوسری چیز زندگی کے بعد آپ کے پاس ایمان ہے، جو آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، وراثت میں آپ کو مل گیا ہے، جس کے لیے آپ کو قربانی نہیں دینی پڑی ہے۔ اگر آپ کو دین کی حقیقت کا علم ہوتا اور آپ نے سمیہ کی تاریخ پڑھی ہوتی، خدا کی قسم آج بچے اپنے ایمان کا سودا نہ کرتی اور اپنی عزت کو سرعام نیلام نہ کرتی۔ دوسری چیز آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، جو کسی بازار میں، کسی شو روم میں، کسی دکان پر، کسی شہر میں کسی بھی قیمت پر آپ کو مل نہیں سکتا، دستیاب نہیں ہے۔ تیسری چیز آپ کے آبا و اجداد کی، آپ کے خاندان والوں کی صدیوں کی کمائی ہوئی وہ عزت ہے جس کو آپ ٹھوکر لگا کر کے جا رہی ہیں۔ اور سنو، اس سے آگے بڑھ کر باپ کی عزت کو خالی آپ نے ٹھوکر نہیں لگائی ہے، باپ کی ٹوپی کو لات نہیں لگائی ہے، آپ نے اپنے باپ کی عزت کو نیلام نہیں کیا ہے، خالی خاندان کی عزت کو نہیں بیچا ہے، آپ نے تو مذہب اسلام کو رسوا کر دیا ہے، مذہب اسلام کو ٹھوکر لگائی ہے۔ آپ کے اس فعل سے، اس عمل سے یہ ثابت آپ کرنا چاہتی ہے کہ مذہب اسلام گویا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اچھا مذہب نہیں ہے، سناتن دھرم اچھا مذہب ہے، اس لیے آپ اس کو اپنانے جا رہے ہیں۔ 3 چیزیں انمول تھی، تینوں گئی۔ آپ کے پاس زندگی تھی، زندگی کے بارے میں سنیے، پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ مستقل 10 سال سے اس مشن میں الحمدللہ میں کام کر رہا ہوں، پریکٹیکلی بتاتا ہوں۔ آپ کے سامنے بھی حالات ہوں گے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اور انسٹاگرام پہ سب لوگ طرح طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اخبارات کی صورتیں بن کر روزانہ چھپتی ہیں۔ میں نے کہا عزت آپ کی زندگی کیسے جائے گی؟ 1.5 سال تک آپ کو یوز کیا جائے گا، 1.5 سال
یا 2 سال. آپ یہ ڈسپوزل گلاس سے بدتر ہے آپ کی نظر، ان کی نظر میں آپ کی حقیقت. یوز اینڈ کرو، استعمال کرو اور پھینک دو. 1.5 اور 2 سال تک آپ کو یوز کرنے کے بعد کسی گٹر سے آپ کی لاش پڑی ہوئی ملے گی. لکھ کے دے کے جاتا ہوں، ڈائری کے اندر نوٹ کر لینا. اگر نہ ایسا ہوا تو جو چاہے سزا دینا. ان کا مشن ہے، وہ مشن پر کام کر رہے ہیں. ان کو ایک مسلم بچی کا ایمان چھیننے کے لیے 5 لاکھ روپے کا نقد چیک دیا جا رہا ہے. کدھر کھول ہے؟ ان کو گھر کی آفر دی جا رہی ہے کہ مکان دیا جائے گا. اس بے روزگاری کے دور میں ان کو جاب کے آفر دیے جا رہے ہیں، آپ کو جاب دی جائے گی. ان کو مکان مل گیا، ان کو 5 لاکھ روپے مل گئے، ان کو جاب مل گئی. انہیں آپ سے محبت نہیں ہے، انہیں 5 لاکھ سے محبت ہے. انہیں اس جو ان کو مکان دیا جانا ہے اس مکان سے محبت ہے، انہیں جاب سے محبت ہے. تمہیں تو ٹارگیٹ بنا کے جال میں پھنسا کے یوز کر کے کسی گٹر کے کسی ندی کے حوالے کر دینا ہے. بس اتنی تمہاری ان کی نظروں میں حقیقت ہے. ابھی تقریباً 8 مہینے پہلے ایک رپورٹ آئی. ان جلسوں سے، ان مسجدوں کے منبر و محراب سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن کیا کروں، دل کا درد ہے، بیان کر کے جاؤں گا، کہہ کے جاؤں گا. ایک بچی کی ویڈیو وائرل ہوئی. اس بچی نے کہا، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز کی خوب وائرل ہوئی اور وہ شور مچا رہی ہے، واویلا کر رہی ہے، اخبارات میں اس کی سرخی چھپی ہے. وہ رو رہی ہے کہ مجھے بچا لیا جائے، میری عزت کو بچا لیا جائے، میری زندگی کو بچا لیا جائے. لیکن اب دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹا. ایمان بھی گیا، زندگی بھی گئی، ماں باپ بھی ہاتھ سے گئے اور رشتہ دار بھی گئے. اکیلی تنہا کھڑی رہ گئی. اس بچی نے اپنی زبان سے واقعہ بیان کیا کہ مجھے اپنے پیار کے جھانسے میں اور جال میں پھنسا کر یہ لڑکا لے گیا اور اس نے مجھے گھر پہ لے جا کر میرے اوپر جو طرح طرح کے ظلم کیے وہ تو ناقابل بیان ہے. لیکن ایک بات بیان کرتی ہوں کہ اس نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا وہ تو کیا ہی کیا. اپنے رشتہ داروں کو بلا کر، اپنے دوست و احباب کو بلا کر میرے ساتھ ریپ کیا. اس کے باپ نے، یعنی کہ وہ کہہ رہی میرے سسر نے میرے ساتھ ریپ کیا، میرے دیور اور جیٹ نے میرے ساتھ ریپ کیا. اور مسلم امت مسلمہ کی شہزادیوں، تمہیں کس لیے دودھ پلایا گیا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں نے کس لیے پالا تھا؟ تم نے سمیہ کی تاریخ کیوں نہیں پڑھی؟ تمہیں زینب کی تاریخ کیوں یاد نہیں ہے؟ تم کدھر جا رہی ہو؟ اس لیے تمہیں دودھ پلایا گیا تھا. آج باپ بھی ریپ کر رہا ہے، بیٹا بھی اس کے ساتھ غلط کاری کر رہا ہے، دیور جیٹ بھی لگے ہوئے ہیں اور دوست و احباب بھی شراب پیتے ہیں اور اس کے ساتھ غلط کاری اور ظلم کرتے ہیں. اب وہ اپنے بال کھول کر کے واویلا مچا رہی ہے، لیکن زمین اس کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے، آسمان اس کے اوپر تنگ کر دیا گیا ہے. اب دنیا میں کوئی اس کا سننے والا نہیں ہے کیونکہ اس نے مذہب اسلام کو ٹھوکر لگائی ہے. اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد. مسلمانوں، یہ کہانی نہیں ہے، یہ افسانے نہیں ہے، یہ روزمرہ کے حالات ہیں جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. پھر ان تینوں بچیوں سے بات کی گئی. خدا تعالیٰ نے ان کے ذہن میں ڈالا، ان کو آخرت کا دھیان پیدا ہوا. ہم نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ کو پھنسایا کیسے جاتا ہے، جال میں آپ کو کیسے پھنساتے ہیں؟ کہ جی وہ تو بہت اچھے آدمی ہیں اور وہ تو ہمارے مذہب کی تعریف کرتے ہیں، مذہب اسلام کو کبھی برا نہیں کہتے ہیں. RSS کا یہ ایجنڈا ہے، ان کو اسی کام کے لیے پالا جا رہا ہے، اسی کام کے لیے ان کو روٹی کھلائی جاتی ہے، جوان کیا جاتا ہے اور ان کو ساری ٹریننگ دی جاتی ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ تشریف لائیے، آئیے بیٹھیے، السلام علیکم، وعلیکم السلام. یہ سارے الفاظ ان کو سکھائے جاتے ہیں. وہ بچی کہہ رہی ہے ہمارے سامنے، اس کے 3 دن پہلے میں بات بتا رہا ہوں کہ جو وہ تو ہم سے ہمارے مذہب کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں سلام کرتے ہیں، ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. انہوں نے تو کوئی اس طرح کی بات نہیں کی ہے. میں نے کہا یہی تو ان کا پہلا چال ہے جس کو آپ کے اوپر پھینکتے ہیں. اگر وہ آپ کے مذہب کی برائی کر دیں گے تو آپ ان کی چنگل میں کیسے پھنسیں گے؟ پھنسانے کے بعد جب وہ اپنا پیدل پہ اسٹیج در اسٹیج، سیڑھی در سیڑھی اپنے مقام پر پہنچتے ہیں، جس کے لیے تقریباً 2 سال سے اوپر کا ٹائم لگتا ہے. اب تک ہماری نظر میں اور کارگزاری کے بعد یہی سامنے آیا ہے
کہ 2 سال 3 سال 4 سال میں اپنا پورا گیم لوگ کھیلتے ہیں، جب تک اسکول اور کالج میں ان کی پڑھائی رہتی ہے اس میں ان کا یہ پہلا اسٹیج ہوتا ہے پھنسانے کا کہ وہ مذہب کی تعریف کریں گے، پھر اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کو بلائیں گے، آپ اسکول کالج پڑھنے کے لیے آئیں گی، لیکن اسکول کالج سے پہلے آپ سے ملاقات کر لی جائے گی، آپ کو دہرادون کی وادیوں میں گھمایا جائے گا، راجپور روڈ کی آپ کو ہوا لگائی جائے گی، مسوری کی آپ کو سیر کرائی جائے گی، اور بہترین بائک اسٹینڈرڈ بائک پہ آپ کو بٹھا کے لے جایا جائے گا، آپ کو شاندار ایک فون گفٹ کیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ دنیا میں ہی جنت میرے لیے ہو گئی ہے، ساری میری خوشیاں یہی پوری ہو رہی ہیں۔ جس بچی کے دل میں ایمان نہیں ہوگا اور اس کی ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں کی ہوگی اور دین اس کو گھٹی میں نہیں پلایا گیا ہوگا، مشکل ہی نہیں ناممکن ہے کہ وہ بچ جائے ان کے جال سے۔ پھنسانے کے بعد پھر اس کے ساتھ فوٹوگرافی ہوگی، بوس و کنار ہوگا، اس سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوگا جو نہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کی ویڈیو بنا لی جائے۔ ویڈیو بنانے کے بعد پھر اس سے کہا جائے گا گھر والوں کو چھوڑ دیجئے، آپ میرے ساتھ شادی کر لیجیے۔ نہیں، میں تو ایسا نہیں کر سکتی، نہیں یہ کام تو کرنا پڑے گا۔ پہلے ہی وعدے وعید ہو جاتے ہیں شادی کے لیے، لڑکی کو تیار کر لیا جاتا ہے، اگر وہ گھر والوں کے پریشر سے کچھ منع کرے گی تو پھر اس کو دھمکی دی جائے گی، اب تیری عزت میرے ہاتھ میں ہے، میرے موبائل میں ہے، تیری ویڈیوز میرے پاس ہیں، ان کو سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا جائے گا، انسٹاگرام پہ ڈال دیا جائے گا، فیس بک پر شیئر کر دیا جائے گا۔ اب یا تو عزت بچا لے یا پھر شادی کر کے میرے ساتھ تیار ہو جائے۔ اب کیا کرے گی؟ اگر فیس بک پر وہ ننگی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، باپ بھی دیکھے گا، بھائی بھی دیکھے گا، رشتہ دار بھی دیکھیں گے، رشتہ کیسے ہوگا، شادی کیسے ہوگی، معاشرے میں، رشتہ داروں میں، اہل خانہ میں، پڑوسیوں میں اور گھر والوں میں سب کے سامنے ذلیل ہو جائے گی۔ اب وہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے شادی کر بیٹھے گی۔ اب شادی کر لی تو ایمان گیا یا رہا؟ ایمان گیا۔ آج بھی ایک ویڈیو آئی ہے، ڈیلی آپ اٹھا کر کے دیکھیے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فیس بک کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے اطلاع مل جاتی ہے، اخبارات کے ذریعے اطلاع مل جاتی ہے۔ آج بھی لکھیم پور علاقے کا آج بھی کی ویڈیو ڈلی ہوئی ہے، آج بھی بچیاں وہی ساڑی کے اندر لپٹی ہوئی، مانگ کے اندر سندور بھرا ہوا، ماتھے پہ تلک لگا ہوا، اور وہ غیروں کے رسم و رواج کے مطابق شادی کر رہی ہے، پھیرے لگا کر ایک مندر میں پنڈت کا پجاری ان کی شادی کرا رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے مسلمانوں؟ اس سے برے دن اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہماری بچیوں کی عزت کو ہماری آنکھوں کے سامنے لوٹا جا رہا ہے، آپ اس سے خطرناک دنوں کا انتظار کر رہے ہو۔ اس سے برا وقت کون سا دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک بچی کے ایمان کا چلا جانا یہ وہ خسارہ ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک بچی سے تو خاندان تیار ہوتا ہے، اور آج وہ مذہب اسلام کو رسوا کر کے اور مسلمانوں کو رسوا کر کے غیروں کے ساتھ چلی گئی ہے، اپنا ایمان بیچ دیا ہے۔ یہاں تک بھی واقعے سامنے آئے ہیں کہ ابھی ماجرا ایک جگہ ہے ایس پی ٹی کے قریب، وہاں کی ایک بچی تھی، سارے مسلم سماج کے ذمہ دار لوگ، اس میں علماء بھی موجود تھے، کورٹ میں گئے، اس بچی کو سمجھایا، اس کا باپ بھی موجود، دایا چچا بھی موجود، بھائی بھی موجود اور دیگر لوگ، تقریباً 200-50 لوگ وہاں موجود تھے۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کی، مان جائیے آپ واپس آ جائیے، لیکن اس بچی نے کسی کی بات کو نہیں مانا اور سب کی عزت کو ٹھوکر لگا کر کہا میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، میں جس کے ساتھ آئی ہوں اسی کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مجھے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنی خوشی سے اپنے من سے اس کام کو کر رہی ہوں۔ مسلمانوں، یہ ایک دن کے حالات نہیں ہے، دہرادون کی کہانیاں نہیں ہے، یہ چھٹمل پور کا واقعہ نہیں ہے، جگہ جگہ کے حالات ایسے ہیں۔ یہ وہ بچیاں ہیں جن کی رپورٹ کھل کر سوشل میڈیا پر آ جاتی ہے۔ آج گھر گھر کے موبائل کی خبر گیری کیجیے، اپنی بچیوں کی، نوجوان بچیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھائیے، ان کے موبائل پر نگرانی رکھیے۔ آپ تو یہ کہہ کے ڈال دیتے ہیں پرانے خیال کے ملا جی ہیں، ان کو کیا پتا ہے، یہ تو پرانی باتیں کرتے ہیں، نیا تو ہے، پڑھنے
زمانے کا دور ہے، اسکول کالجوں کا دور ہے، بغیر پڑھائی کے چارہ کہاں ہے؟ اگر بچوں کو باہر بھیجیں گے نہیں تو پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے کیسے؟ کوئی بھی عالم آپ کو اس چیز سے منع نہیں کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی بچوں سے جاب نہیں کرانی ہے، نوکری نہیں کرانی ہے، بس کتنا آپ سکھا دیں، اس سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ علماء کی باتوں کو ٹھکرا کر آگے بڑھتے ہیں، اسکول اور کالجوں میں پڑھاتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ اپنی بچی کو دیندار بنائیے۔ آپ نے دیندار کیوں نہیں بنایا؟ آپ کی بچی نماز نہیں پڑھتی، جوان ہو گئی ہے۔ آپ کی بچی روزہ نہیں رکھتی، مسلمان ہے، جوان ہے، اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ آپ کی بچی مذہب اسلام کو فالو نہیں کرتی ہے۔ آپ کی بچی انسٹاگرام کی ویڈیو بناتی ہے، ننگی فحاشی فلم ڈالتی ہے۔ آپ کی نوجوان بچی فیس بک پر چیٹنگ کر کے بوائے فرینڈ بنا رہی ہے۔ آپ کی بچی واٹس ایپ پر میسج لکھ رہی ہے۔ کیا آپ کو پتا نہیں ہے 1 سال کا عرصہ گزرا، 2 سال کا عرصہ گزرا، ارے 2 سال 4 سال کی بات چھوڑیے، 1 مہینے کے اندر پتہ لگ جانا چاہیے ماں کو کہ بیٹی کی در لگی ہوئی ہے، کیوں اکیلی لیٹتی ہے، موبائل کدھر چلاتی ہے، رات کو کس سے بات کرتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، نہ ماں روکنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ ٹوکنے کے لیے تیار ہے، نہ بے غیرت بھائی تو اس کی پرواہ ہے۔ ایک بیٹی اپنے ساتھ 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ سنیے حدیث اللہ کے نبی کی، باپ بھی جائے گا، بیٹا بھی جائے گا، بھائی بھی جائے گا، شوہر بھی جائے گا، اگر انہوں نے اس کو دین نہ سمجھایا ہو۔ ماں کو جب پتا ہے کسی سے بات کرتی ہے تو اس کو روکا کیوں نہیں ہے، اس کو سمجھایا کیوں نہیں ہے، اس کو بڑا موبائل لے کے کیوں دیا ہے، اس کے موبائل کی خبر گیری کیوں نہیں کی ہے، اس کو اسکول اور کالج کے اندر خود کیوں نہیں چھوڑا ہے، اس کو اسکول اور کالج کے گیٹ سے خود ریسیو کیوں نہیں کیا ہے، اس کی راتوں کی خبر کیوں نہیں کی ہے، اس کے موبائل کی کال ڈیٹیلز کیوں نہیں نکلوائی ہے۔ نہیں نکلوائی نا تو اللہ کے یہاں عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے گا، خدا کا کوڑا برسے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یوں کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ مولانا نے دین کا لبے لباب اور نچوڑ آپ کے سامنے بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو معلوم ہوا خود کو بھی بچانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بچانا ہے، رشتہ داروں کو بھی بچانا ہے، دوست و احباب کو بھی بچانا ہے، پڑوسیوں کو بھی بچانا ہے، سب کو بچانا ہے۔ جتنا دین آپ جانتے ہیں، جتنی دین کے بارے میں نالج اور جانکاری آپ کو ہے، اس کو دوسرے کے سامنے شیئر کرنا اور سمجھانا اور اس تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری، آپ کے اوپر فرض ہے۔ بہرحال یہ ایک ہی موضوع پر لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ اس ٹائم وقت مختصر رہ گیا۔ بہرحال یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اپنی بچوں کے ایمان کی خبر کیجیے، بچوں کے ایمان کو بڑا کیجیے۔ اور بھی بہت ساری مرتد ہونے کی ارتداد کی شکلیں عام ہو رہی ہیں جن سے ہمارے بچوں کا ایمان چھینا جا رہا ہے۔ شکیلیت کا فتنہ چل رہا ہے، مرزائیت کا فتنہ چل رہا ہے، قادیانیت کا فتنہ چل رہا ہے، نہ جانے کیسے کیسے فتنے چل رہے ہیں۔ فتنوں کا دور ہے، اللہ نے ہمیں فرمایا تھا اور قیامت میں فتنے اس طرح آئیں گے جس طرح تصویر ٹوٹنے کے بعد یہ کے بعد گرے دانے بھی کرتے ہیں، ایک فتنے سے نپٹا نہیں جائے گا، دوسرا سر پہ آگے کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا ہے جگہ جگہ زخم ہے، مرہم کہاں کہاں رکھا جائے۔ بہرحال جتنی بات میری زبان سے آپ کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے اس کو دل کے گوشے میں اور کونے میں بٹھا کر اور عمل کی نیت سے، عمل کے دائرے سے سن کر کے یہاں تشریف لے جانا اور اپنے بچوں کی ایمان کی اور دین کی پرواہ کر لینا، ورنہ کل قیامت کے دن میں اور آپ کی بخشے نہیں جائیں گے۔ نمازوں کی پرواہ کیجیے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام گھروں میں کیجیے۔ بیماریاں عام ہو رہی ہے، ایک سے ایک ایسی بیماری جو کبھی پہلے سنی نہیں تھی، نئی نئی بیماریوں کی ایجاد ہو رہی ہے اور ڈاکٹر اس کو ریسرچ کر کے نیا نیا نام دے رہے ہیں۔ پہلے کبھی ان بیماریوں کو نہیں سنا ہے۔ بیماریاں کیسے دور ہوگی؟ نمازیں پڑھنے سے۔ بیماریاں کیسے دور ہوگی؟ گھروں میں قرآن کی تلاوت کو زندہ کرنے سے۔ بیماریاں کیسے دور ہوگی؟ زنا کاری کو ختم کرنے سے۔ بیماریاں کیسے دور ہوگی؟ بدکاری کو دھات مارنے سے۔ آج سارے گناہ ہم کرتے رہیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہے، زندگی میں ہماری سکون آ جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ سکون کے دروازے کو ہم نے بند کر دیا ہے، سکون کے دروازے بند ہیں خدا کی قسم، اس لیے زندگی میں سکون نہیں ہے، دلوں میں سکون نہیں ہے۔
ہر ایک انسان پریشانی کے عالم سے دوچار ہے. کوئی صحت کی طرف سے پریشان ہے, کوئی بیوی کی طرف سے پریشان ہے, کوئی بچے کی طرف سے پریشان ہے, کوئی روزگار کی طرف سے پریشان ہے. اگر اپنے دلوں کا سکون چاہتے ہو تو نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے بس خدا کو یاد کرنے سے. سکون چاہتے ہو نماز کے سجدے میں ہے, سکون چاہتے ہو تہجد کی نماز میں ہے, سکون چاہتے ہو قرآن کی تلاوت میں ہے, سکون چاہتے ہو اللہ کے ذکر میں ہے. سارے دروازے بند کر کے سکون تلاش کر رہے ہو عاملوں کے پاس جا کر کے, سکون تلاش کر رہے ہو تعویذات والوں کے پاس جا کر کے. ہاں تعویذ والے کے پاس گئے, اس نے لٹکانے کا الگ دے دیا, جلانے کا الگ دے دیا, گلے میں باندھنے کا الگ دے دیا. خوش ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہماری بہنیں خوش ہوتی ہوئی آ رہی ہیں. اب تو بگڑا ہوا کام بن جائے گا, اب تو روزگار کھل جائے گا, اب تو بڑا کام میرا جو اٹکا ہوا تھا وہ پورا ہو جائے گا. نہیں ہو سکتا. دین کو سینے سے لگائے بغیر, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کیے بغیر کتنے ہی تعویذ آپ اپنے گلے کے اندر لٹکا لیں, مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کو برکتیں چاہیے, اگر آپ کو زندگی کا سکون چاہیے, اگر آپ کو شوہر کی روزی میں برکت چاہیے, برکت کا تعویذ تو یہ دعووں کی زینت بنا ہوا ہے. قرآن کو سینے سے لگائیے, اس سے بابرکت تعویذ نہ کل تک کوئی تھا اور نہ ہے اور نہ قیامت تک نازل ہو سکتا. برکتیں کدھر تلاش کر رہے ہو, کہاں جا رہے ہو سکون تلاش کرنے کے لیے؟ ایئر کنڈیشن روم کے اندر سکون نہیں ہے, بہترین مرسڈیز گاڑیوں کے اندر سکون نہیں ہے, ہاں ڈلب کے گدوں کے اندر سکون نہیں ہے, ایسا آشائش کے آرام کے جو سامان ہیں ان کے اندر سکون نہیں ہے. سکون اگر ہے تو خدا اور اس کے رسول کے لائے ہوئے دین کو اپنانے میں سکون ہے. مسلمانوں سمجھ جاؤ, اب بھی ہوشیار ہو جاؤ, پلٹ کر آنے کا وقت ہے, ابھی بھی وقت ہے. مولانا سجاد نعمانی کے ایک سروے کے مطابق آپ ویڈیو دیکھیے, پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پر, 8 لاکھ مسلم بچیاں اپنے ایمان کا سودا کر چکی ہیں. خدا کی قسم, وہ قسم کر لیتے تھے 8 لاکھ. ہم خوش ہو رہے ہیں, صاحب ہم تو نمازی ہیں, صاحب ہم تو داڑھی والے ہیں, ہم تو روبی والے ہیں, ہم خوش ہو رہے ہیں. ہمارے پڑوس میں زنا ہو رہا ہے, روکنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے پڑوس کے محلے کے بچے نشہ کر رہے ہیں, روکنے کے لیے تیار نہیں. نشے کی بیماری اس قدر عام ہو گئی ہے, اس قدر عام ہو گئی ہے, کچھ کہا نہیں جا سکتا. 9 سال کا بچہ, دہرادون کے اندر ایک کالونی کی بات ہے, اس سے کچھ نہیں بتا کچھ رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا, اس کا دماغ کو ٹھیک ٹھاک تھا. ڈاکٹر کے پاس جائے گئے, دماغی توازن تو نہیں بگڑ گیا اس کا. ڈاکٹر نے بتایا گھر لے جاؤ, کچھ نہیں ہوا, اس نے اسمیک پی رکھا ہے. مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ 8 سال کے بچے نشہ کر رہے ہیں. نبی کو کیا منہ دکھاؤ, نبی کو کیا منہ دکھاؤ؟ نشہ کر کے آئے ہیں, زنا کر کے آئے ہیں, دین کو ٹھوکر لگا کے آئے ہیں, نمازیں چھوڑ کے آئے ہیں, داڑھی کے مبارک بال کو پیشاب میں بہا کر کے آئے ہیں. یہی اعمال اللہ کے دربار میں, خدا کے نبی کے دربار میں لے کر کے پیش ہو گئے. جن بچوں کو صلاح الدین ایوبی کا سبق دہرانا چاہیے تھا, قاسم نانوتوی کی تاریخ پڑھنی چاہیے تھی, زندگی میں انقلاب لانے کے لیے محنتیں کرنی چاہیے تھی. آج وہ معصوم بچے نشے کے اندر ملوث ہیں. شراب عام ہو گئی ہے, نشہ عام ہو گیا ہے. نشے کی 1000 صورتیں, کیپسول نشے کے کھائے جا رہے ہیں. اس میں گانجا اور نہ جانے چرس اور نہ جانے کیسے کیسے نام سے نشے بک رہے ہیں. اور ایک بات جرأت کے ساتھ علماء کی موجودگی میں, ذمہ داروں کی موجودگی میں یہ بھی عرض کرتا ہوں, غیر مسلموں کے محلوں میں نشے نہیں ہیں. رونا اس بات کا ہے مسلمانوں کے گھروں میں نشے بک رہے ہیں. کھانے والا بھی مسلمان ہے اور بیچنے والا بھی مسلمان ہے. جتنی رپورٹ اب تک ہمارے سامنے آئی, بیچنے والا مسلمان نکلا ہے, خرید بھی مسلمان کا ہے, بیچ بھی مسلمان کا ہے. زنا کے اڈے سجانے والے مسلمان ہیں, غیر مسلم کم ہے, مسلمان ہیں. کیا نشہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہم مشقت بھری زندگی گزاری ہے؟
طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش کرائی ہے، آپ کی پنڈلیاں پھوٹ کر آپ کے جوتے خون سے لہولہان ہوئے ہیں، دندان مبارک آپ کا شہید ہوا ہے، راتوں رات آپ امت کے لیے تڑپے اور روئے ہیں۔ کیا اسی امت کے لیے؟ یہی وہ ہمارا امت ہے جو نبی کی ناموس پر ڈائریکٹ حملہ کر رہی ہے۔ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے اس کا خون پینے کے لیے تیار۔ مسلمانوں، میں اور آپ صبح سے شام تک 1000 مرتبہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ ہمارے چاند چرن میں سنت نہیں، ہمارے کھانے پینے میں سنت نہیں، ہمارے کاروبار میں سنت نہیں، ہماری شادیوں کے اندر سنت نہیں، ہمارے رہن سہن کے اندر سنت نہیں، ہمارے لباس کے اندر سنت نہیں، ہمارے چہروں پر داڑھی کی سنت نہیں، تو ہم زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں یا غیر زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں؟ ہم اللہ کے نبی کے سینے کو زیادہ چھلنی کر رہے ہیں یا غیر زیادہ چھلنی کر رہے ہیں؟ ٹکٹکی باندھ کر سننے سے کچھ نہیں ہوگا، زندگی میں انقلاب لائیے، بدلنے کی کوششیں کیجیے، ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، ظلم و جبر کی پہچان مٹا کر رکھ دیں، اب بھی ہم چاہیں تو کوہرام مچا کر رکھ دیں، خشک پتوں کی طرح بکھر گئے ہم لوگ، ایک ہو جائیں تو خدا کی قسم دنیا کو ملا کر رکھ دیں، متحد ہو کر کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو سینے سے لگانے میں ہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز مضمر ہے۔ آپ کے محلے میں نہ جانے نشہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، مولانا غالب ندوی کے ذمہ دار حضرات کو جانتے ہیں، لیکن جگہ جگہ کا رونا ہے، شراب پی رہے ہیں بڑے لوگ، نشہ کر رہے ہیں، زنا ہو رہا ہے۔ شرابی نے اگر شراب سے اللہ کے دربار میں توبہ نہیں کی، اسی حالت میں مر گیا، اس کو جہنم کے اندر زانیہ عورتوں کی شرمگاہ کا لہو اور پیٹ گرایا جائے گا۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے، پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ نماز آج انشاءاللہ 9 بجے ہوگی، اجازت ہے؟ بہرحال بات چل رہی تھی نشے کے اوپر۔ اب اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرا بھائی تو نشہ نہیں کرتا، میرا بیٹا تو نشہ نہیں کرتا، فلاں کا بچہ کرتا ہے، وہ فلاں کا بچہ نہیں ہے، مسلمان کا بچہ ہے، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہے، سمجھانا اور اس کو اس گمراہی سے نکالنا جس کو معلوم ہے اس کے اوپر ضروری۔ کسی کا نام تو ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ میرا کام تو نماز پڑھانا، میرا کام تو بچے پڑھانا، میرا کام تو خانقاہ چلانا، میرا کام تو تبلیغ میں نکل کر کے 4 مہینے لگانا، یہ کام میرا نہیں ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ اپنے لیے جینا بھی کوئی زندگی ہے، جانور اپنے لیے جی رہے ہیں، قوم کے لیے جینا زندگی ہے، قوم کے لیے جینا سیکھے، اپنے آرام کو آگے پیچھے کریں، اپنے کام کو آگے پیچھے کریں، قوم کے لیے وقت نکالیں۔ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ قوم کے لیے نہیں نکال سکتے۔ ایک نماز، جتنے علماء یہاں موجود ہے معذرت چاہوں گا، ایک نماز کسی مسجد میں جا کے پڑھنی ہے، 5 منٹ 10 منٹ وہاں جا کر کے مجھے اپنے حصے کی بات بتا دینی ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ فتنے کی سنگینی ہے، یہ فتنہ ہے، اس سے بچنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ مختصر انداز میں ہر ایک امام، ہر ایک عالم اس کام کو کر سکتا ہے۔ تبلیغی احباب ماشاءاللہ ہمارے محنتیں کر رہے ہیں، گھروں سے خوشامد کر کے تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کے لا رہے ہیں، ان کا کوئی اپنا ذاتی کام تھوڑا ہی بیچارہ، کس لیے لا رہے ہیں؟ تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے، یہ تو مقصد ہے، کسی مقصد کے لیے آپ کو لایا جا رہا ہے۔ تو جو کام تبلیغی احباب کا ہے، 2-4-10 لوگ جو مسجد جماعت کے ساتھی ہوتی ہیں، وہ کام ہم میں سے ہر ایک کا ہے۔ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق امر بالمعروف نہی عن المنکر ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کا حکم کرنا، یہی کام جماعت والے کر رہے ہیں، یہی سب کو کرنا ہے، سب کا کام ہے۔ ان کا تو احسان ہے جماعت والوں کا کہ یہ بیچارے خوشامد کر کے طرح طرح کے لوگوں کی باتیں سن کر کے پھر بھی کام کو انجام دے رہے ہیں۔ بہرحال آج سے طے کریں کہ جو ہماری بچیاں یہاں بیٹھنے والے جتنے لوگوں کے کانوں تک میری بات پہنچ رہی ہے، جو بچیاں ہماری 9th کے بعد 8th کے بعد اسکول اور کالجوں میں جا رہی ہیں، ان کی مکمل خبر گیری کریں گے انشاءاللہ۔
ان کے موبائل پر دھیان رکھیں گے، ان کے چال چلن پر دھیان رکھیں گے. بچی آج غائب ہے، 12 بجے اسکول سے چھٹی ہوتی ہے تو 2 بجے گھر میں کیوں آئی ہے؟ یہ 1.5-2 گھنٹے کا وقت کہاں گزارا ہے؟ باپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے، ماں کو بھی پتا ہونا چاہیے. اگر اپنی بچوں کی اوقات کی خبر گیری کریں گے، راتوں کو موبائل ان کے پاس نہیں چھوڑیں گے، تو پھر یہ سارا کام عمل میں سب کی محنتوں سے اور خدا کے فضل سے لایا جا سکتا ہے. تو سب سے پہلا میسج آج کی اس بزم کا، اس اصلاح معاشرے کے جلسے کا، مولانا خالد ندوی کی اس محنت اور کوشش کا یہ سبق ہے پہلا کہ اپنی بچیوں کے موبائل کی اور ان کے ایمان کی فکر کریں گے انشاءاللہ. نمازوں کے اوپر اپنی بچیوں کو لگائیں گے، قرآن کی تلاوت کے اوپر لگائیں گے اور گھر میں تعلیم کو زندہ کریں گے. ہمارے گھروں میں تعلیم نہیں ہوتی ہے، بچیاں دین سیکھتی نہیں ہیں، پھر تو جو چاہے کریں. جب ان کو دین کی وقت کا پتہ نہیں ہے، انہوں نے خباب کا واقعہ نہیں پڑھا ہے، بلال کی تاریخ نہیں پڑھی ہے، سمیہ کی تاریخ ان کے سامنے سے نہیں گزری ہے، پھر تو جو چاہے کریں. جب ان کو معلوم ہوگا کہ دین کس قدر مشقت اور محنت اور قربانیوں کے ساتھ ہمارے گھروں تک پہنچا ہے، پھر ان کے دلوں کے اندر دین کی وقت اور اہمیت پیدا ہوگی. یہ پہلی بات. دوسری بات، اپنے بچوں کے اوپر خبر گیری کریں. ان کی تعلیم اور تربیت آپ کی ذمہ داری ہے. پیدا کر دینا بس اور پھر اس کے بعد چھوڑ دینا یہ کام اصل نہیں ہے. بچے کی پیدائش کے بعد اصل کام اس کی تربیت کا ہے. جس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر لی، ان کو دین سکھا دیا، ان کو قابل بنا دیا، اس نے سب کچھ کما لیا. آج ہم کمائی کس کو سمجھ رہے ہیں؟ بڑی سی گاڑی ہو، بڑی سی کوٹھی ہو، پیسہ اچھا ہمارے پاس ہو، عیش و عشرت کی زندگی ہو، بچوں کی پرواہ نہیں. بچے جہاں جا رہے ہیں جائیں. وہ باپ کچھ بھی کما کر نہیں گیا بلکہ کما کے گیا ہے جس نے اپنی اولاد کو نہیں کمایا ہے، جس نے اپنے بچوں کو نہیں کمایا ہے. تو اپنے بچوں کی کمائی یہ ہر ایک باپ کی بیٹھنے والے کی، اور جس کی میری آواز جس کے کانوں تک ٹکرا رہی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی دین کی پرواہ کریں، ان کو قرآن کریم سکھانے پہ لگائیں. قرآن کریم پڑھے ہوئے لیکن تلاوت نہیں کرتے، اس کے اوپر ان بچوں کو لگائیں اور نشے سے اپنے بچوں کو روکیں. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے کہ ان کو خون اور پیپ اور لہو پلایا جائے گا اور سلاسل جہنم کا ایندھن، اس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا. جس نے توبہ نہیں کی اور شراب کو حلال سمجھ کے اپنے لیے جائز سمجھ کے پی لیا، ایمان اس کا ختم، مرتد. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا. جتنے اس نے اعمال کیے، حج کیے، روزے کیے، جو بھی کچھ اس نے اعمال کیے، سارے اعمال اس کے برباد، اکارت اور جہنم کا ایندھن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. قرآن نے پیغام سنا دیا، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے. تیسری بات رہ گئی، تیسری بات نشے کے اوپر دھیان دیں گے، اپنے بچوں کو سمجھائیں گے، دھیان کریں گے. چھوٹا سا بھی نشہ ہونا پیڑھی کا چھوڑ دیجیے اللہ کے نبی کی محبت میں. دلباغ کا نشہ بھی ہے، چھوڑ دیجیے، عہد کر لیجیے، کہیں ہم مر نہیں جائیں گے. رمضان میں کتنے نوجوان ایسے ہر گھنٹے کے بعد بیڑی پیتے ہیں لیکن رمضان میں نہیں پیتے، پورا رمضان ان کا اچھے سے گزرتا ہے، دل پہ بوجھ رکھ لیتے ہیں، اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. تو اس طریقے سے رمضان میں ہم بغیر بیڑی کے رہ سکتے ہیں، تو کیا بغیر بیڑی اور گٹکے کے ہم ہمیشہ نہیں رہ سکتے ہیں؟ تو اس پر بیڑی اور گٹکے سے بھی بچائیے. وہ نشے شراب کا اور چرس کا اور گانجے کا اور وہ جیسے جیسے نشے وہ تو بہت خطرناک ہے. جن بچوں کے گالوں سے سرخی ٹپکنی چاہیے تھی، آج پیلا پن اور زرد پن ان کے گالوں سے ٹپکتا ہے. دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کئی مہینے کا بیمار اٹھ کے آیا ہو. دیکھنے سے چہرہ پتہ لگ جاتا ہے کہ شراب پیتا ہے، یہ نشہ کرتا ہے. کہاں جوانی برباد کر رہے ہو؟ عقل خراب ہو جاتی ہے نشہ کرنے والے کی، گردے پھیپڑے اس کے گل جاتے ہیں، زندگی بھی اس کی برباد ہے، آخرت بھی اس کی برباد ہے. خدا اور اس کے رسول کی اس کے اوپر لعنت ہے جو چرس، گانجا، شراب اور دیگر نشوں میں اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے. اب ان کا سدے باپ کیسے ہو؟ اپنی بچوں کو ارتداد سے کیسے بچایا جائے؟ نشے سے بچوں کو کیسے بچایا جائے؟ وقت اجازت نہیں دے رہا ہے. بس یہ بات مکمل کر کے پھر آپ کو نماز کے لیے رخصت دی جاتی ہے. تیسری بات مولانا خالد ندوی صاحب نے بتلائی ہے، بتلائی کہ ہم بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ آج سود اور پیاز کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر رہی ہے. اور اب رونا اتنا ہی نہیں کہ ہمارے نوجوان بھائی اور مسلم معاشرے کے مرد حضرات سود اور بیاج لے رہے ہیں. اب تک تو اتنا ہی چل رہا تھا، اب گھر
گھر کی عورتیں بھی سود پر پیسہ لے رہی ہیں، یہ اور بڑا رونا ہے۔ مولانا راغب صاحب پریکٹیکلی بتا رہے تھے، معاشرے کے اندر مستقل محنت اور جانبشانی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جمعیت علماء کے نائب صدر ہیں، شہر کے ادھیکش ہیں، وہاں مستقل مزاجی کے ساتھ ہماری ٹیم کے مضبوط سپاہی ہیں، بہت ہمت اور جمع سے وہاں کام کر رہے ہیں۔ بتلا رہے تھے کہ ایسی رپورٹ میرے سامنے ہے کہ عورت نے بیاج پر پیسے لے لیے، اب قسط بھرنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اب بینک کے افراد ان کے پاس آتے ہیں، ان کو بلیک میلنگ ان کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کے کپڑے اتروا کر ان کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور ان کو سنا کاری کے لیے تیار کیا جاتا ہے، وہ اپنا جسم بیچ رہی ہے قسطوں کی جگہ پر۔ مسلمانوں کہاں تک افسانے سنو، کہاں تک کہانی آپ کو سناؤ؟ مسلم گھروں کی کہانیاں ہیں، امت مسلمہ کی شہزادیوں کی کہانی ہے، آج تباہی کے تہانے پر کھڑی ہوئی ہیں امت مسلمہ کی بیٹیاں اور شہزادیاں۔ اس سے آگے اور کیا، کون سے وقت کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ اپنا جسم فروشی ہو رہی ہے، پیسہ دینے کے لیے قسط والوں کو نہیں ہے اور ان کے ساتھ جسم بیچ کر کے اب جس چیز کے چل رہی چاہے وہ سامان کریں، وہ کہیں کہ پیسہ نہیں ہے تو پھر کیا کریں کہ پھر آپ میری عزت سے کھلواڑ کریں۔ یہ ہو رہا ہے۔ آپ نے نہیں سنا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ قرآن نے اعلان کیا جو انسان سود اور بیاج پر پیسہ لیتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑھ کر ہے سود کا پیسہ کھانا۔ کوئی غیرت مند یہ کر لے گا کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے، نعوذ باللہ، بالکل اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ سود کا پیسہ آپس میں سے کھانا ہے، بیاج کا پیسہ لے رہا ہے، اس کی اسے پرواہ نہیں ہے۔ قرآن نے اعلان کیا جو انسان سود پر پیسہ لے کر، بیاج پر پیسہ لے کر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، سود اور بیاج پر پیسہ لینا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے۔ گویا کہ وہ اپنے اس عمل سے یہ ثابت کر رہا ہے، ایک طرف خدا اور اس کا رسول ہے، دوسری طرف یہ بندہ ہے کہ آ جاؤ میں آپ کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے، آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ نعوذ باللہ، جس کے اندر یہ جرأت ہے، جس کے اندر یہ ہمت ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلے کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ تین چار اہم مدے ہیں، ایک ہی مدے پر گھنٹوں تقریر کرنے کے بعد پھر اس کے سدباب کے لیے آپ کو بتلایا جا سکتا ہے، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے جو ہے غلط طریقوں سے، موبائل کے فتنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ آج کے ٹائم میں جہاں سے میں شروع ہوا تھا وہاں کا آتا ہوں اور 5 منٹ میں انشاءاللہ بات ختم کر کے 10 منٹ کا آپ کو وقت دیتا ہوں استنجا اور وضو کے لیے۔ کیسے ہمارے بچوں کا ایمان بچ سکتا ہے؟ جو بچے ہماری مرتد ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا کارن کیا ہے؟ مسلم معاشرے کے بڑے لوگ، ساحل سربت لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان سے میری اپیل ہے، بالغانہ اپیل ہے، میرے دل کا درد سمجھیے، میں آپ سے شیئر کرنے کے لیے مولانا خالد ندوی اور مولانا تفسیر ندوی کے ذریعے، مولانا غالب کے ذریعے پہنچا ہوں۔ جن کو اللہ نے مالی وسعت دی ہے، مسلمانوں کو اپنے اسکول اور کالج قائم کریں۔ اگر میں کسی بچی کو لاتا ہوں کالج سے اٹھا کر کہ یہاں تیرے ایمان کا سودا ہوگا، تجھے اس اسکول میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آج لڑکے تیری عزت کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، تو اس بچی کا مجھ سے سوال یہ ہے مولانا یہاں تو میری عزت سے کھیلا جا رہا ہے، مجھے وہ مدرسہ و مقام بتائیے جہاں مجھے دین سمجھایا جائے، جہاں مجھے سمیہ کی تاریخ میرے سامنے لوٹائی جائے۔ کیا جواب دوں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ میرا کام جتنا ہے میں کر کے جا رہا ہوں، باقی آپ کی ذمہ داری ہے، مولانا خالد اور ان کی ٹیم کی ذمہ داری ہے کہ جہاں یہ بنات کا ادارہ چلا لیں اور دوسرے بنات ایسے بہت سارے محلوں کے اندر قائم کیے جائیں تاکہ اپنے بچوں کے ایمان کو بچایا جا سکے۔ پہلا کام مسلمانوں۔ دوسرا کام، ماں کی گود پہلا مکتب ہوتا ہے۔ ماں نے اپنی بچی کو دین نہیں سکھایا ہے، جس کی وجہ سے آج بچی اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ ماں سے میری اپیل ہے، اتنی بے خبری سے اتنی میٹھی نیند نہ سوئیں کہ کل قیامت کے دن پھر عذاب کا کوڑا برسنے لگے، پھر کوئی بچانے والا کوئی نہ ملے۔ اپنی بچوں کے ایمان کی پرواہ کیجیے، ان کے دین کی پرواہ کیجیے، گھروں میں تعلیم کا نظم کیجیے، فضائل اعمال کی تعلیم کیجیے، دیگر کی کتب کی کتابوں کا جو مطالعہ کیجیے اور ان کو سمجھائیے اور ان کے سامنے دہرائیے۔
اس کے بعد ہماری بچی جب بڑی ہوئی تو اس کی تعلیم اور تربیت کا انتظام ہم نے کچھ نہیں کیا. بڑا ہونے کے بعد سیدھا ایک دم اسکول اور کالج میں. کوئی ماں اپنے بچے کو روٹی کھاتے ہوئے دعا نہیں کہلواتی, ٹوائلٹ باتھ روم میں نکلتے ہوئے دعا نہیں پڑھواتی, رات کو سوتے ہوئے دعا یاد نہیں کراتی, نبی کا طریقہ سونے کا کیا تھا نہیں بتاتی, اٹھنے کا طریقہ کیا تھا نہیں بتاتی, کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے نہیں بتاتی, کچھ بھی نہیں بتایا تو پھر واویلا کس بات کا ہے, پھر ماتم کس بات کا ہے, جب نوحہ کس بات کا ہے. جب دین اپنی بچی کو سکھایا اور سمجھائی نہیں پھر کدھر. تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کا انتظام کیجیے. وہ آپ گھروں میں کریں گی یا کہاں آپ کی بچی کا ایمان محفوظ رہ سکتا ہے آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. اس کے بعد گھروں کے موبائل پر نظر کیجیے. موبائل کے ذریعے سے سارا کام ہو رہا ہے. انسٹاگرام پر, فیس بک پر بوائے فرینڈ بنائے جا رہے ہیں, اور جس بچی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے اس کی زندگی ادھوری سمجھی جا رہی ہے, اس کو بتلائی جا رہی ہے, اس کے کانوں میں بات ڈالی جا رہی, تیرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے. ارے آج تو 14 فروری ہے, ہمارے بوائے فرینڈ ہیں, میرے 2 ہیں, میرے 3 ہیں. آج چاکلیٹ ڈے ہے, آج ویلنٹائن ڈے ہے, آج روز ڈے ہے, آج فلاں ڈے ہے. دنیا بھر کے ڈے ہماری بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ منا رہی ہے اور اس کو جال میں پھنسایا جا رہا ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کے موبائل کی خبر گیری کیجیے, تھوڑی بات کو زیادہ سمجھیے. اس کے بعد جب بچے جوان ہو جائے, 29 سال کی قسم کھا لی آپ نے کہ 29-30 سال میں نکاح کرنا ہے. شریعت کا حکم یہ ہے بالغ ہوتے بچی کا نکاح کر دیجیے. اگر بالغ ہونے کے بعد اسباب تھے کہ رشتہ اچھا مل سکتا تھا, باپ نے اپنی بچی کا نکاح نہ کیا, اس نے زنا کاری کر لی, اس زنا کاری کا ثواب باپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا اور ماں کے نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا. کہاں سو رہے ہو؟ بچی نے کیا, بچی بھگتے کہ نہیں, بھگتنا پڑے گا. کیوں؟ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. بھگتنا پڑے گا خدا کی طرف. کہاں سو رہے ہو؟ بہرحال اپنے بچوں کی خبر گیری کیجیے, سمجھیے, سمجھائیے. اس کے بعد آگے بڑھ کر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس قدر جو ہے نکاح کو مہنگا اور گنا کر دیا کہ غریب باپ جو رکشہ چلاتا ہے, راتوں کو اڑتا ہے, بچی کی جوان ہے اور بچی کی جوانی ہے اور نکاح کرنا ہے, لیکن درندوں کی نظریں ہیں اور وہ مانگ رہے ہیں, حیوانیت کا ناچ ناچ رہے ہیں, اور وہ ان کی کہیں گاڑی کی مانگ ہے, کہیں جہیز کے مطالبات ہیں, کہیں دنیا بھر کی ان کی ڈیمانڈ ہے. جب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور باپ کے پاس دینے کے لیے نہیں ہوتا ہے, بچی کی جوانی گھر میں اٹھتی ہے, جب اس کو لگتا ہے کہ رشتہ وقت پہ نہیں ہو رہا ہے, باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, یہ بھی ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں. کائنات کے سردار نے فرمایا النکاح برکۃ ایسرھا مؤونہ, سب سے برکت والا نکاح ہوگا جس کا خرچ کم ہوگا. اور ہم نے نکاح کو اتنا مہنگا کر دیا, جب تک 15 لاکھ روپے ہمارے ہاتھ میں نہ ہو بچی کی شادی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں, نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحابہ کی تعریف پڑھیے کیسے نکاح ہوا ہے, دوہرانے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ بھی خاص وجہ ہے. نکاحوں کو آسان کیجیے اور آسانی کے ساتھ اور سستے انداز میں, جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا, بارات کا تصور ختم کیجیے, منڈے کا تصور ختم کیجیے, جہیز کا تصور ختم کیجیے. جو سارے رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر رواج پا چکے ہیں ان کو ختم کیجیے. اپنے بچوں کا وقت پر نکاح کیجیے. آگے چل کر کے اپنے بچوں کے نشے کے تعلق سے اپنے بچوں پر دھیان رکھیے اور ان کا دھیان کیجیے, ان کو تعلیم و تربیت سمجھائیے. نشے کی طرف سے ان کو جو ہے مسجد میں امام صاحب کے پاس لا کر کے بٹھائیے, ان کو دین سمجھائیے. ان کو پتہ ہی نہیں, وہ اپنی زندگی کی در کوڑے کے ڈھیر پر بسر کر رہے ہیں اور باپ کو علم نہیں ہے. اور سود سے اپنے آپ کو بھی بچائیے, اپنی بچیوں سے بھی بچائیے. سود کا پیسہ حرام کا پیسہ ہے. جس گھر میں یہ پیسہ آتا ہے اس گھر کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے. میں آپ کو 10 رپورٹ اپنے جاننے والوں کی دے سکتا ہوں. پہلے کام اچھا تھا, سود کا پیسہ لیا, جب سے کام ختم, گھر بھی گیا, مکان بھی گیا, جائیداد بھی گئی, لیکن سود سے اپنی بیڑا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں جو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرے تو وہ اس کا کیسا بیڑا چھوڑ سکتا ہے. پھر اس کا بیڑا چھوٹنے کا تو وقت نہیں ہے. دنیا میں بھی اس کے اوپر عذاب کا گھوڑا برسے گا, دنیا میں بھی بربادی کا گیت گایا جائے گا, اور پھر آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب تیار ہے. خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مسلمانوں آ جاؤ, اللہ کو منا لو, خدا کو یاد کر لو, سینے سے لگا لو اور اللہ کے قریبی بندے بن جاؤ. نمازوں کو سینے سے لگاؤ, قرآن کی تلاوت کا اہتمام شروع کرو. بس اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. تجھ سے لینا ہی نہیں آتا تو تجھے کیا ملے,
تجھ سے لینا ہی نہیں آتا تو تجھے کیا ملے، لینے والے نے تو صحرا میں بھی زمزم دے دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔